جب مکے کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ کہیں ہجرت کر جائے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے حبشہ کی ہجرت کی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نصرانی تھے، لیکن ان کے عادل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی، ان کی اچھائی کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کی 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ کفار مکہ نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ لوگ نہ جا سکے، لیکن یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے اندر سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے وہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آئے، مکہ کی طرف واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب جیسے ہی پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ یہ خبر تو غلط تھی، یہ افواہ تھی، بلکہ کفار مکہ پہلے سے بھی زیادہ دشمنی میں اور تکلیف پہنچانے میں مصروف ہو گئے، تو ان لوگوں کو بڑی دقت اٹھانی پڑی۔ بہت سے صحابہ تو وہیں سے واپس ہو گئے اور کچھ لوگ کسی کی پناہ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری جماعت جو بتایا جاتا ہے 83 مرد اور 18 عورتوں نے متفرق طور پر ہجرت کی۔ بعض صحابہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک ہجرت کی۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان حبشہ کے اندر چین و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہونے لگی، غصہ آنے لگا، تو یہ بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد کو بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے تحائف لے کر گیا اور اس کے پادری اور حکام کے لیے بہت سے تحفے تحائف لے کر گیا۔ اول اس کے حکام اور پادریوں سے ملا، اس کو تحفے تحائف پیش کر کے بادشاہ کے سامنے اپنی سفارش کا وعدہ لیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، بادشاہ کو سجدہ کیا، پھر تحفے تحائف پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہماری قوم کے چند نوجوان بیوقوف لڑکے اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ تو آپ جانتے اور ہم نہ جانتے، اور یہ آپ کے ملک میں آ کر چین و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، کیونکہ ہم کو شرفاء عرب ان کے باپ چچا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو واپس لے جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے میں پہلے ان سے پوچھ لوں، اگر بات سچی نکلی تو پھر واپس کر دوں گا، نہیں تو واپس نہیں کروں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کرے، لیکن اللہ کے فضل نے ہمت کی اور ہمت سے طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف صاف بات کہنا چاہیے۔ چنانچہ مسلمان بادشاہ کے پاس گئے، دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے مسلمان جب اندر داخل ہوئے تو پہلے سلام کیا بادشاہ کو۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے آداب شاہی کے موافق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو بھی سجدہ نہ کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے دریافت کیے حالات، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، ہم برے کام کرتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، ہم رشتوں ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں کا قوی انسان ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور اپنا ایک نبی مبعوث کیا جس کے نسب کو، اس کی امانت داری کو، اس کی سچائی کو، اس کی پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا، اس نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، اس نے ہمیں امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج کا حکم دیا، اور زناکاری، بدکاری، رشوت خوری، سود خوری، شراب نوشی، یتیموں کا مال کھانا، غریبوں کو ستانا اور کسی پر تہمت لگانا، اس قسم کے اعمال سے ہمیں منع کیا۔ ہمیں اچھے اخلاق تعلیم کیے، ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم نے اس پر عمل کیا، ہم نے اپنے حضور کی تعمیل کی، فرما برداری کی، تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہمیں ہر طرح سے ستایا۔ ہم مجبور ہو کر آپ کی پناہ میں آئے اپنے نبی کی ارشاد سے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے وہ ہم کو بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی شروع کی آیتیں سنائی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رویا اور جو پادری اور اس کے حکام تھے وہ بھی اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی۔
اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں کو صاف صاف انکار کر دیا کہ اب میں تمہارے حوالے اس کو نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے مشورہ کر کے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا، کیونکہ ان کو ذلت اٹھانی پڑی۔ لوگوں نے منع بھی کیا کہ لوگ مسلمان ہو گئے تو کیا وہ اپنے ہی رشتہ دار تو خاندان والے ہیں، لیکن اس نے نہ مانا اور کل ہو کے حاضر ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ چنانچہ پھر مسلمانوں کو بلایا گیا۔ صحابہ فرماتے کہ دوسرے دن کے بلانے کی وجہ سے ہمیں اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی۔ چنانچہ مسلمان حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، ان کے روح ہے، ان کے کلمے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم پاک باز کی طرف اتارا، بھیجا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو جو پادری لوگ تھے وہ چک چک کرنے لگے، چیمگویا کرنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا تم جو چاہو کہو، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر بادشاہ نے ان کے تحفے طائف واپس کر دیے اور کہا کہ جو بھی کوئی مسلمان کو ستائے گا اسے تاوان دینا ہوگا، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم چین و سکون سے رہو، اگر تمہیں کوئی ستائے گا تو اسے تاوان دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اعزاز و اکرام بڑھ گیا اور اس وفد کو، اس قافلے کو ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس ہونا پڑا۔